نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 270 پر 5 تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے، یعنی قبر سے جب وہ اٹھیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی سود کھانے والوں کی؟ فرمایا جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، یعنی وہ کیا سمجھتے تھے جو کاروبار چلتا ہے، جو تجارت چلتی ہے وہ بھی سود کی طرح ہے، سود میں اس میں کیا فرق ہے، یہ سود کا کاروبار وہ کاروبار دو بھی ایک ہی، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے سود کو کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سود کھانے والوں کے انجام کو بتلا دیا۔ کیا ہے انجام؟ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ جب وہ قبر میں داخل ہوں گے تو قبر میں داخل ہونے کے بعد وہ سزا ملنے کے بعد وہ جب قبر سے قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ جیسے کسی شیطان نے کسی آدمی کو چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یعنی قبر سے اٹھتے ہوئے ایک بیمار کی طرح، ایک دیوانے کی طرح اٹھیں گے قبر سے اٹھتے ہوئے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں سود کھاتے تھے، وڈی کا معاملہ کرتے تھے، وڈی لیتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ سود کھانے والے قیامت کے دن قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر بدحواس کر دیا ہے، اس کا معنی وہ بتلاتے ہیں ایک مجنون کی طرح، ایک دیوانے کی طرح اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ امام بخاری نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ سود کھانے والوں کا انجام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا سود کھانے والوں کی سزا کیسی ملنے والی ہے۔ ایک خواب کی لمبی حدیث کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمی آپ کو ساتھ میں لے کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک ندی ہے، اس کا پانی بعض روایتوں کے مطابق پانی ایک دم لال ہے، اور اس ندی کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے، ندی میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور اس کے ندی کے کنارے ایک آدمی جس کے پاس پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ آدمی ندی میں تیرتے تیرتے جب کبھی وہ کنارے آتا، اس آدمی کے پاس آتا جس کے پاس پتھر ہے، وہ کیا کرتا؟ پتھروں کو لے کر اس کے منہ کو کھول کر پتھر کو اس کے منہ میں گھسیڑتا، تکلیف سے گھسیڑتا۔ اب وہ سزا اس کو مل رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس کو اتنی خطرناک سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے یہ سزا اس کو اس لیے مل رہی کہ دنیا میں وہ سود کھاتا تھا، دنیا میں وہ وڈی کھاتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ سود کھانے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہے، کتنا برا ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود بھی تجارت کی طرح حلال ہے، تجارت کی طرح ہے۔ دنیا میں بھی بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں تو ہم بھی ایک بزنس کرتے ہیں سمجھتے، ہم بھی ایک کاروبار کرتے ہیں سمجھتے، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا۔
مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ تجارت کرنا ہے، سود نہیں کرنا ہے، سود کا کاروبار نہیں کرنا۔ سود کو کاروبار ہی نہیں کہتے، وہ سود یہ گناہ ہے، حرام ہے یہ۔ اسے کاروبار اگر ہم اپنے زبان سے بول لیتے ہیں تو وہ کاروبار نہیں بن جاتا۔ کاروبار وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اور لوگوں کے فائدے کی چیز کیا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے، اللہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کاروبار کو، بزنس کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اور جب اللہ حرام کر دیا ہے سود کو اور کاروبار کو، جب اللہ حلال کیا ہے، اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے احکام پر، اللہ کے باتوں پر ہمیں ذرا برابر، رتی برابر بھی کیا ہے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ دیکھو کتنی اچھی بات ہے۔ اب نصیحت کسی کے پاس آ گئی، سود حرام ہے بول کر معلوم ہو گیا، اب وہ سود کا چھوڑ دیا، سود کا لین دین چھوڑ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نصیحت سننے کے بعد پھر وہ سود کا لین دین چھوڑ دے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عفا اللہ عما سلف، جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ فرمایا تھا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُعٌ تَحْتَ قَدَمِيَّ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَ العباس، فرمایا بے شک زمانے جاہلیت کا سود میرے دونوں پیروں کے نیچے رکھا ہوا ہے، یعنی ختم ہو گیا ہے۔ جب مکہ ہمارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں بولے، اس میں سے ایک بات یہ بھی بولے کہ زمانے جاہلیت میں جتنے بھی لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے، جتنے بھی لوگ سود لیے تھے، اب وہ سود سب میرے پیروں کے نیچے آ گیا ہے، اب ختم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے چچا کا نام لے کر فرمایا کہ چچا عباس کا چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں میرے چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا، اپنے لوگوں سے شروع کیا کہ اس سے پہلے میرے چچا سود لیتے تھے عباس، سب سے پہلے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اب جو لوگ سود کے طور پر مال لیے ہیں اب ان کو سود دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کر دیا، یعنی پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، پہلے کی بات نہیں، اب اس کے بعد سے سود کا لین دین ختم کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور پھر اللہ آخر میں کہتے ہیں وَمَنْ عَادَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اب نصیحت سننے کے بعد اس پر عمل کر لیا تو اللہ معاف کرے گا، نصیحت سننے کے باوجود بھی پھر بھی سود کا معاملہ کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو شخص دوبارہ پھر سود کا معاملہ کرے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صرف جہنم ہے نہیں بولا اللہ، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مطلب ایک لمبی مدت تک جو ہے جہنم میں جلتے رہیں گے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، سود کے لین دین سے، سود کے معاملے سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بھی ذرا بچ کے رہنا چاہیے جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں۔ لہٰذا محترم بھائیوں، یہ سود کا معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے، سود کا لین دین بہت بری چیز ہے۔ دنیا میں رہ تک انسان مال کے حرص میں، مال کے ہوس میں یہ سب کام کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا۔ دنیا سے کب جائے گا کسی کو معلوم نہیں، وقت آئے گا چلے جائے گا، لیکن دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا حساب اللہ کے پاس ہم کو دینا ہے۔ یہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے، اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہم کبھی سود کے قریب نہیں جائیں گے۔
کبھی وڈی کے معاملے کے قریب نہیں جائیں گے، اور بھی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے تعلق سے آئیں گی۔ آج یہی پر بس کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو نہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔